ادھر کے مصائب مشکلات کو برداشت کرنا آسان ہے، ادھر کی مشکلات کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ ہاں، اس کے لیے اوپر جو نشانیاں بتائی ہیں اصولی طور پر ان نشانیوں کی موجودگی میں کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ تقریباً دونوں کا مطلب ایک بنتا ہے۔ دفتر یہ نہیں ہوگا وَلَا يُنْصَبُ لَهُ میزان۔ میزان ترازو کو کہتے ہیں نا، کوئی ترازو وغیرہ کا جو ہے نا بھی وہ اس کے لیے وہ نہیں ہوگا کہ بھائی تولو اس کا کیا ہے۔ اور یوتا کتابہ بیمینہ، اس کی جو فائل ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ برائی نہیں ہوگی تو بائیں ہاتھ میں کیا تھمایا جائے گا؟ ایک آدمی نے کہا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، نام لوں گا تو آپ باور نہیں کریں گے، نام نہیں لیتا باور کریں گے۔ اچھا، اس نے کہا میں نے روایت دیکھی ہے کہ امام کا بایاں ہاتھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بھائی اتنا انگلی میں نقص ہو نا، وہ امام نہیں بن سکتا۔ جی اچھا، تو کیا بات ہے، یوتا بیمینہ، وہ آپ کو تعجب ہوگا، یعنی میں نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ کتاب کے اندر یہ بات چھاپ دی گئی ہے کہ شیعوں کا جب کوئی مرتا ہے نا، اس کو غسل وغیرہ کفن دے کے قبر میں رکھنے سے پہلے اس کا بائیں ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ یا اللہ، کیوں کاٹتے ہیں؟ تاکہ روز قیامت جب برائیوں کی فائل اس کے بائیں ہاتھ میں دینے کے لیے فرشتے آئیں، وہ کہے گا میرا تو کھبا ہاتھ ہے ہی نہیں۔ تماشا بنایا ہوتا ہے۔ نام لوں گا تو آپ کو حیرت ہوگی، کتابوں میں یہ بات چھاپ دی گئی ہے۔ یہ انہی چیزوں پر گزارا ہو رہا ہے۔ اچھا، اور اس کے دائیں ہاتھ میں یکتب لہ براۃ من النار، آتش جہنم سے نجات کا پروانہ اس کو دیا جائے گا۔ آتش جہنم سے، وہ جہنم میں جانے والی بات ہی نہیں رکھی اس نے زندگی میں، کوئی کام ہی ایسا نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت جانے میں کوئی رکاوٹ ہو یا جہنم جانے کی کوئی وجہ ہو۔ وہ نشانیاں میں نے آپ کو بتائی ہے، 10 نشانیاں۔ یبیض وجہہ، لفظی ترجمہ بنتا ہے اس کا چہرہ سفید ہوگا، درخشاں ہوگا، روشن ہوگا اور منور ہوگا۔ یکسا من حلل الجنہ، جنت کا حلیہ یا لباس، حلہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اردو میں؟ لباس خلعت، خلعت کہتے ہیں، لباس فاخرہ کہیں، خلعت جنت کا، اس کو جو ہے نا وہ پہنایا جائے گا۔ اور یشفع فی مئۃ من اہل بیتہ، وہ اپنے اہل بیت سے مراد اہل بیت اطہار نہیں ہے، اپنے گھر والے فیملی کے 100 بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ صرف جنت میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ اچھا جی، ینظر اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا۔ اور یتوج من تیجان الجنہ، جنت کے تاج اس کو پہنائے جائیں گے۔ اور 10ویں خصلت یہ ہے کہ یہ آخری، یدخل الجنت بغیر حساب، حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ وہ حساب کتاب کا معنی اس دنیا میں جو ہے نا وہ بھگت چکا ہے، وہ سب کچھ کلیئر کر کے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ فَطُوبَى لِمُحِبِّي أَهْلِ بَيْتِي، آخر میں فرمایا اس بنا پر میرے اہل بیت کے جو محبین ہیں ان کو میں خوشخبری دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طوبا ایک پھلدار درخت کا نام بھی ہے اور طوبا خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اس حدیث میں آپ نے فرمایا من احب علیا علی من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یأکل من طوبا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ
یعنی شجر طوبہ کا پھل کھانے سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی. شجر طوبہ جو جنت میں ہوگا تو طوبہ خوشخبری کو بھی کہتے ہیں اور پھلدار درخت کا نام بھی ہے. ادھر عام دنیا میں کہیں مری میں یا کوئٹہ میں جو ہے ناردن ایریا میں نہیں ہوتا، وہ ادھر جنت میں ہوتا ہے. اچھا جی، فتوبہ لمحبی اہل بیتی، بس میرے اہل بیت کے جو محبین ہیں ان کو مبارک ہو.